نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ جوانی کا مرحلہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور ان نوجوانوں کے واقعے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر فرمایا ہے، آج کے دور کے نوجوانوں کے لیے اس میں بہت سے اسباق اور بہت سی نصیحتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی تھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت غلط بات کہی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کی تعریف فرمائی ہے جو شرک اور بت پرستی سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، جو شرک اور بت پرستی سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک غار کے اندر جا کر کے چھپتے ہیں اور ایک غار کے اندر جا کر کے پناہ لیتے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس کی توحید پر چٹان کی طرح جم جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج کے نوجوانوں پر، آج کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو شراب اور نشہ آور اشیاء کے استعمال میں اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے آج کے نوجوانوں پر جو سوشل میڈیا اور موبائل فون پر دستیاب اور موجود گندی فلموں اور ننگی تصویروں کو دیکھ کر کے جو ہے اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اپنی جوانیوں کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ رحمان کے ذکر سے جو غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، خواہشات کی پیروی کر کے رب کی نافرمانیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، واجبات اور فرائض سے بھی غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، بے حیائیاں آج دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، زنا دن بدن عام ہوتا چلا جا رہا ہے، خلوتوں میں تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہو رہی ہے۔ غرض یہ کہ جوانی ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ لہو و لعب کے اندر اور مستی کے اندر گزر جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، ذرا اس منظر کو یاد کرو، ذرا قیامت کے اس سخت منظر کو، ہولناک منظر کو یاد کرو جب ہم اپنے خالق مالک رازق اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس دن اللہ ہم سے ہماری عمر کے بارے میں پوچھے گا، اس دن اللہ ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اپنے رب کے پاس سے اپنے قدم نہیں ہلا سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے اس عمر کو کہاں گزارا؟ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی کو کس چیز کے اندر کھپا دیا؟ مال کو تو نے کہاں سے کمایا تھا اور کس جگہ پر اس کو خرچ کیا تھا؟ اور جو علم تجھ کو دیا گیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، شبابک قبل حرمک، یعنی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو نوجوانوں، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جوانی جو نصیب فرمائی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ، اس کے بیشتر اوقات اور لمحات اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں